بس ایک ذات تھی اور وہ ذات تھی اللہ۔ ارادہ کیا جانا جاؤں پہچانا جاؤں، کوئی تو ہو جو میرا ذکر کرے، کوئی تو ہو جو مجھے خدا کہے۔ پھر کیا ہوا؟ اپنے ہی نور سے ایک نور خلق کیا جس کا نام رکھا محمد۔ گرامی قدر، کتاب کا نام ہے میلاد اکبر، لکھنے والی ہستی ہے اکبر وارثی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے صحابہ، صحابی کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کرتے ہیں پیارے آقا، اللہ نے پوری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ توجہ ہے پیارے آقا، اللہ نے پوری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ تیرے اور میرے کریم نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے پوری کائنات میں سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا۔ تیرے نبی کے نور کو خلق کیا۔ گرامی قدر، مجھے نور پڑھنا ہے، آپ کی بس توجہ چاہیے۔ پھر رب اس نور کو کن کہتا گیا اور پوری کائنات مارز وجود میں آتی رہی۔ میں ایک ترتیب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رب نے کہا کن، سجایا عرش، عرش کو سجایا لوح قلم قدسی سے، لوح قلم قدسی کو سجایا 70,000 نور کے پردوں سے، 70,000 نور کے پردوں کو سجایا سدرۃ المنتہا سے، سدرۃ المنتہا کو سجایا 7 آسمانوں سے، 7 آسمانوں کو سجایا چاند سے، چاند کو سجایا سورج سے، سورج کو سجایا روشنی سے۔ پھر جیسے 7 آسمان سجائے ایسے 7 زمینیں سجائی۔ پوری زمین پر کچھ نہ تھا، بس پانی ہی پانی تھا۔ پہلی تہ پہ پانی، دوسری پہ پانی، تیسری پہ پانی، چوتھی پہ پانی، پانچویں پہ پانی، چھٹی پہ پانی، ساتویں پہ پانی۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے تیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو، جو دل دا محرم ہو سی سو ہی رب پہچانے ہو، سو ہی رب پہچانے ہو۔ گرامی قدر کچھ بھی نہ تھا، بس پانی ہی پانی تھا۔ سب سے پہلے جو جگہ خشک ہوئی وہ میرے حضور کا شہر تھا، جہاں زمین پختہ بنی۔ پھر بیج آیا، بیج کو اللہ نے جڑ دی، جڑ کو تنا، تنے کو شاخ، شاخوں کو پھول، پھولوں کو خوشبو، خوشبو کو مہک۔ ارے پھر جیسے 7 آسمان ایسے 7 زمینیں بنی۔ پھر چوتھے آسمان پہ سورج چمکا، اللہ نے حکم دیا، اے سورج تو چل۔ سورج چلا، لمحہ بنا اور آگے بڑھا، لمحے بنے، واپس پلٹ کے آیا۔ پھر دن مکمل ہوا، پھر پلٹنے سے رات مکمل ہوئی۔ پھر 7 دن اور رات ملے، 1 ہفتہ مکمل ہوا۔ پھر 4 ہفتے ملے، 1 مہینہ مکمل ہوا۔ پھر 12 مہینے ملے، 1 سال مکمل ہوا۔ ارے آؤ جبریل سے پوچھتے ہیں، اے جبریل اس نور کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ارے سدرہ پہ بیٹھا لکھ رہا ہے، میرے آقا کے قدموں میں پہنچا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل، عرض کی یا رسول اللہ، فرمایا اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی پیارے آقا مجھے عمر کا اندازہ نہیں ہے، مگر اتنا جانتا ہوں ایک نور ہے جو 70,000 سال بعد چمکتا ہے۔ میرے پیارے آقا اس نور کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ میرے لجپال نے فرمایا اے جبریل اگر وہ نور تمہیں دکھایا جائے تو پہچان لو گے؟ عرض کی آقا اتنی مرتبہ دیکھا ہے، فوراً پہچان لوں گا، فوراً پہچان لوں گا۔ توجہ چاہیے، میرے آقا نے فرمایا پہچان لو گے؟ آقا پہچان لوں گا۔ اب میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ بڑھایا،
ہاتھ رکھا امامہ پہ، ارے امامہ سر سے اٹھایا، جو نور جبریل عرش پہ دیکھتا تھا وہی نور میرے آقا کی جبیں میں چمکتا ہوا نظر آ رہا، وہی نور میرے آقا کی جبیں میں چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ گرامی قدر یاد رہے میں نور پڑھ رہا ہوں، پھر میرے اللہ نے حکم دیا جبریل کو، کہا جبریل، کہا یا اللہ حکم، کہا میدان عرفات میں پہنچو، مولا حکم، جبریل میدان عرفات پہنچے، کہا مٹی لے کے آؤ، مٹی لی، رب کی بارگاہ میں پہنچے، حکم ہوا جبریل اس مٹی کو جنت کی نہروں میں گوتا دو، جنت کی نہروں میں گوتا دیا، ادھر چھڑکا، خمیر بنایا، پھر اس مٹی سے آدم کو سجایا، پھر جو نور عرش پہ چمکتا تھا وہ نور رکھا آدم کی جبیں میں، ارے جو نور عرش پہ چمکتا تھا وہ چمکا ہے آدم کی جبیں میں، پھر آدم کو جنت میں بھیجا، آدم جنت میں پہنچے، جنت کی سیر کرتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا پروردگار عالم میں اکیلا ہوں، کوئی تو میرا ساتھی ہو، آدم کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے اماں ہوا کو پیدا کیا، پھر ایک سے دو ہوئے، دونوں پہنچے ہیں زمین پہ، ارے جب زمین پہ آئے تو پھر اب میں شجرہ نور آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے، پھر جب زمین پہ پہنچے یہ نور جو عرش پہ چمکتا تھا اب چمکا ہے آدم کی جبیں میں، پھر آدم سے یہ نور چلا ہے حضرت شیش تک پہنچا، حضرت شیش سے نور چلا حضرت ادریس تک پہنچا، حضرت ادریس سے نور چلا حضرت نوح تک پہنچا، حضرت نوح سے نور چلا حضرت ابراہیم تک پہنچا، حضرت ابراہیم سے نور چلا حضرت اسماعیل تک پہنچا، حضرت اسماعیل سے نور چلا حضرت عدنان تک پہنچا، حضرت عدنان سے نور چلا حضرت عماد تک پہنچا، حضرت عماد سے نور چلا حضرت نزار تک پہنچا، حضرت نزار سے نور چلا حضرت مدرک تک پہنچا، حضرت مدرک سے نور چلا حضرت الیاس تک پہنچا، حضرت الیاس سے نور چلا حضرت الیاس سے نور چلا حضرت مدرک تک پہنچا، مدرک سے نور چلا خزیمہ تک پہنچا، خزیمہ سے نور چلا کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے نور چلا نظر تک پہنچا، نظر سے نور چلا مالک تک پہنچا، مالک سے نور چلا غالب تک پہنچا، غالب سے نور چلا لوئی تک پہنچا، لوئی سے نور چلا کعب تک پہنچا، کعب سے نور چلا کلاب تک پہنچا، کلاب سے نور چلا حضرت زید تک پہنچا، حضرت زید سے نور چلا بنو ہاشم تک پہنچا، ارے جب یہ نور بنو ہاشم سے چلا تو حضرت عبد المطلب تک پہنچا، حضرت عبد المطلب سے یہ نور چلا تو حضرت عبداللہ تک پہنچا، ارے جب یہ نور حضرت عبداللہ تک پہنچا تو اہل عرب لکھتے ہیں ارے عبداللہ جدھر سے گزرتے تھے ہمارے بت گر جایا کرتے تھے، ہم کہتے تھے عبداللہ ادھر سے نہ گزرا کرے۔ گرامی قدر آؤ آگے بڑھ رہا ہوں، پھر یہ نور آپ سے چلا تو رجب کا مہینہ تھا، جمعے کی شب تھی، جو نور حضرت عبداللہ سے چلا اور اماں آمینہ تک جا کے پہنچا ہے، ارے جب یہ نور اماں آمینہ تک پہنچا اس وقت کائنات کا نظام بدلا، اللہ کے احکامات بدلے، اللہ نے پھر اپنے احکامات کو تبدیل کر دیا ہے، اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کو تمام رسولوں کو یہ حکم دیا، اے نبیوں اے رسولوں اب اپنی جگہ نہ رہنا، اپنی جگہ کو چھوڑ کے آمینہ کے پاس جانا، ہر روز جانا اور اسے مبارک دینا، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جو کائنات کے تمام نبیوں کا بھی سردار ہے، جو تمام نبیوں کا بھی سردار ہے۔ آؤ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، پھر اللہ کے احکامات بدلے، فرشتوں کو حکم تم آسمانوں کو چھوڑو، جنت کو چھوڑو، آمینہ کے محلے چلو، آمینہ کے محلے چلو، درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنا شروع کر دو، اے جنت کی حورو جنت کو چھوڑو، آمینہ کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دو، اے جنت کے درختوں کے پرندوں تم جنت کے درختوں کو چھوڑو، آمینہ کے گھر جو کھجور ہے اس کھجور کے چکر لگانا شروع کر دو، اس کھجور کے چکر لگانا شروع کر دو۔ پھر حکم ہوا فرشتوں کو اب میرے نبی کی ولادت ہونے والی ہے، کسی ماں کو
بیٹی عطا نہیں کرنی، ہر ماں کو بیٹا عطا کرنا ہے۔ یہاں تک حکم ہوا کہ جس کے ہاں بیٹی ہونے والی ہے اسے بھی بیٹے میں تبدیل کر دیا جائے۔ ارے غم کہیں نظر نہ آئے، جبریل کو حکم، ارے جس جگہ پانی نہیں ہے وہاں پانی بہا دیا جائے، ارے جہاں سبزہ نہیں ہے وہاں سبزہ اگا دیا جائے، جس ندی میں پانی نہیں ہے اس ندی میں پانی نظر آ جائے۔ پتھروں اب تم بھی پتھر نہ رہنا، میرے آقا کی ولادت ہو رہی ہے، تم بھی مسکرانا شروع کر دو، اے چاند چمکنا شروع ہو جا، اے سورج اپنی حرارت میں کمی کر لے، ارے غم کہیں بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ گرامی قدر 11 ربیع الاول کی رات آئی، آؤ میں اب آپ کے ہاتھ بلند کروانا چاہتا ہوں، کون کون جبریل کی سنت ادا کرے گا؟ اپنے ہاتھ اٹھائیے جو جبریل کی سنت ادا کرنا چاہتا ہے۔ گرامی قدر ایسے نہیں، ایسے ہاتھ اٹھائیے اور سنیے جبریل کو حکم، جبریل 3 جھنڈے لے جا، بنائیے ہاتھوں کو جھنڈے، 3 جھنڈے لے جا، ایک جھنڈا مشرق، ایک جھنڈا مغرب اور تیسرا جھنڈا خانے کعبے کی چھت پہ لگا دیا جائے، ارے غم کہیں نظر نہ آئے۔ اے فرشتوں آسمان سے چلو، ایسا جلوس چلے کہ زمین پہ پھیل جائے، ہر جگہ خوشیاں ہی خوشیاں تقسیم ہو جانی چاہیے۔ گرامی قدر میں نے وہ نور جو عرش سے شروع کیا ہے، اب وہ ظاہری طور پہ دنیا میں کیسے ہوا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، نور مصطفیٰ کے ظہور مصطفیٰ کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ کے دونوں ہاتھ بلند چاہیے اور سبحان اللہ جتنی بھی کہو گے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ مدینے کے تاجدار کی آمد ہے، آمینہ کے لال کی آمد ہے، کائنات میں بے سہاروں کو سہارا دینے والے کی آمد ہے۔ ارے جو نور عرش سے چلا تھا، جو نور عرش سے چلا تھا 12 ربیع الاول کی صبح، وہی نور کائنات میں محمد بن کے روشن اور منور۔ یا نبی یا نبی، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے۔ آمد مصطفیٰ، ایسے نہیں یار، ہاتھ اٹھا کے آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسال۔ ہمارے درمیان رانا محمد عدنان صاحب آپ تشریف لائے، سیٹی ناظم آپ تشریف لائے، آپ کو قبلہ دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں شہر چونیا سے تشریف لائے ہوئے عظیم ثنا خان، بہت